جناب حضرت ام البنین سے منسوب یعنی ان سے توسل کے مختلف طریقے اور ختم سے کیا مراد ہے کہ کسی ایک ذکر کو یا کسی ایک ورد کو خاص مقدار میں، خاص ایام میں اور خاص روش کے ساتھ ایک سیٹ کی صورت میں انجام دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ختم ہے۔ اب یہ ختم جو ہے وہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کہا جائے کہ جی 100 تسبیحوں کا ایک ختم، اور عموماً یہ لفظ آیا ہے ہمارے ہاں کہاں سے؟ عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں۔ ختم اور اس کی جمع ہے ختوم۔ ختم کے ایک معنی جو ہیں وہ مہر بھی ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ خاص مقدار میں، خاص تعداد میں خاص عمل کیا جائے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ بعض اعمال کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ نقل ہوئے روایت میں، اور بعض اعمال کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجرب ہے، مجرب یعنی ان کا تجربہ کیا گیا ہے، اور بعض اعمال کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایتوں میں نقل ہوئے معصوم سے اور مجرب ہیں۔ مجرب ہے سے کیا مراد؟ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عمل مجرب ہے، یعنی اس کا بہت دفعہ تجربہ کیا گیا ہے، کہ ساتھ میں ایک اور جملہ بھی ہمارے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے تیر بے ہدف، کہ جس طرح سے ایک تیر اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس دعا کے ذریعے سے وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کی خواہش ہوتی ہے۔ اب جناب حضرت ام البنین سے توسل کے جو بعض طریقے علماء نے بیان کیے، کہ جن میں سے ایک طریقہ تو خود ہم بعض دفعہ بیان کرتے ہیں، ایک ہمارے استاد، تاکہ ان کا نام بھی رہے، ان کا ذکر بھی ہو جائے، بہت ہی محبت کرتے تھے، بہت ہی متقی افراد میں سے تھے، اور ان کا نام تھا آیت اللہ حرم پناہی خداوند تبارک و تعالی ان کے اور تمام علماء اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات۔ تو یہ وہ تھا کہ جو خود ہم نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں فوراً جو ہے وہ صلوات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں، کیا تعداد ہو، وہ جو بھی تعداد ہو۔ اب اگر کوئی تعداد معین کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، یا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جی 100 تو میں پڑھوں گا، اس کے بعد پڑھتا ہی رہوں گا، مثلا جب تک مجھے آج موقع ملا پڑھتا رہوں گا، 1000 ہو جائیں، 2000 ہو جائیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جیسی مجھے مشکل ہوتی تھی میں فوراً اپنے شروع کر دیتا تھا۔ اور انہی سے ایک اور واقعہ جو کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ کچھ محزون ہیں، غم کی سی کیفیت ہے، اور ارشاد فرما رہے ہیں انہی سے کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جمکران آتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، میرے ظہور کے لیے دعائیں نہیں مانگتے، نہ کہ سب نہیں مانگتے، یعنی اکثریت آپ کو اپنی فکر ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو سب سے زیادہ دعا پسند ہے وہ ان کے ظہور پرنور کی دعا ہے، اور بلا شک غیبت کے زمانے میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کا انتظار ہے، اور سب سے اہم جو دعا ہے وہ ان کے ظہور کے لیے دعا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب انہوں نے واقعہ سنایا تو میں نے کچھ مسکرا کے اور ہنس کے ان سے کہا کہ اب ذرا یہ بھی بتائیے کہ خواب میں کس نے دیکھا تھا، یہ آپ تھے کیا؟ تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، اور ہم نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ تو امکان یہی تھا کہ شاید انہوں نے ہی یہ خواب دیکھا تھا، اور پھر دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام خدمت گزاران مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ تو یہ تو ایک روش تھی توسل کی اور مشکل کو حل کرنے کی، حضرت آیت اللہ حرم پناہی نے جو خود نقل کیا اور خود ہم سے ہی نقل کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے اور مجرب طریقے بیان کیے ہیں۔ اب جو مجرب طریقے ہیں یہ ایسے ہیں کہ خود آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مراد؟ کہ ایک چیز شرعاً جائز ہے، وہ چیز شرعاً جائز کیا ہے؟ بلکہ اچھی ہے، مستحب ہے،
وہ کیا ہے کہ کار خیر کو انجام دینا کسی بھی بزرگ کے لیے. حتیٰ ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں سے جو ایک ادب ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بہتر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی ذریعہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے اور ان کو ہدیہ کیا جائے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے، ہاں انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو صلوات کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ و تعالی اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں، پھر بھی کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وجہ کیا ہے کہ ہم بھی اس کار خیر میں داخل ہو جائیں. مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صلوات بھیج رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے درجات بہت بلند ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. نا، یہ ہماری جانب سے ایک اظہار محبت ہے، اور اس اظہار محبت میں جو بہترین چیز ان کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ کلام اللہ مجید کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا. فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اب عام طور پہ جب فاتحہ اور نظر کو ہمارے الگ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کوئی فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو عام مردوں کے لیے اسے ہم فاتحہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سوروں کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے، چند سوروں کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں اس کو ہدیہ کر دیا. جب چند سوروں کی تلاوت ہو سکتی ہے اور عام طور پہ ہم کرتے رہتے ہیں تو پورے قرآن کی تلاوت بطور اولا بہتر ہے. اب فرض کریں کوئی کسی کی حاجت ہے اور وہ کہے کہ جی یہ میری اگر حاجت پوری ہوئی تو میں 14 قرآن پڑھوں گا 14 معصومین کی بارگاہ میں، اور جب بار بار لوگوں کی حاجات اس سے پوری ہوں گی تو کہا جائے گا کہ اس عمل کا تجربہ کیا جا چکا ہے، یہ عمل مجرب ہے. تو آیا ضرورت ہے اس چیز میں کہ کہیں یہ روایت ہو کہ 14 قرآن پڑھے جائیں؟ کہا جائے گا نا ایک آیت ہو یا ایک قرآن ہو، اچھا آدھا قرآن وہ بھی اچھا ہے، ایک سورہ ہو وہ بھی اچھا ہے. تو ایک روش کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو منت مانی جائے کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں ایک قرآن کی تلاوت کر کر ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ نظر ہو گئی، اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہمیں ایک قرآن کی تلاوت کرنی ہے. ایک روش کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی مشکل نظر آئی تو ساتھ ہی توسل کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. یا مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں ایک سپارہ، یا کسی نے سوچا کہ مثال کے طور پر 100 دفعہ سورہ حمد، حق ہے اسے کہ میری جانب سے 100 دفعہ سورہ حمد پڑھوں گا. اگر کام ہو گیا تو بات ہوگی. ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، پڑھتا رہوں گا جب تک میری مشکل حل نہیں ہوگی. اب وہ پورا قرآن پڑھا، مشکل حل ہو گئی، ممکن ہے آدھا قرآن میں مشکل حل ہو گئی. اس کے ذہن میں کیا تھا، میں آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں یہ پڑھ کے آپ کو ہدیہ کرتا رہوں گا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں. اسی طرح سے ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کے نام سے صلوات پڑھی جائے جناب ام البنین کی جانب سے. اور وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب. پھر ایک دن 1000 یہ. پھر اس کے بعد والے دن شب جمعہ سے یہ شروع ہو، اور پھر اس کے بعد والے دن کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی فاطمہ. پھر اس کے بعد اللہم صلی علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ. اللہم صلی علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی
حسن ابن علی، اللہم صلی علی حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ اور پھر 15ویں دن اللہم صلی علی عباس ابن علی۔ اور یہ سب صلوات پڑھی جائے کس کی نیابت میں، کس کی جانب سے؟ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی جانب سے۔ ایک اور عمل جو بعض علماء نے بیان کیا کہ جب کوئی شدید مشکل ہو تو توسل کیا جائے جناب حضرت ام البنین سے کہ اس میری مشکل کو حل کریں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل فرما۔ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو حضرت ام البنین کی جانب سے میں زیارت کروں گا امام حسین علیہ السلام کی۔ تو اب جو بیان ہوا آپ کے سامنے کہ جو عشق تھا حضرت ام البنین کو اللہ رسول سے اور ائمہ علیہم السلام سے، تو بلا شک جب ان کی بارگاہ اقدس میں قرآن کو ہدیہ کیا جائے، عشق اہل بیت کو ہدیہ کیا جائے، اور جب خصوصاً اس حسین کی زیارت کو ہدیہ کیا جائے کہ جس کے دفاع کے لیے ام البنین نے اپنی گود کو اجاڑ دیا، تو بلا شک حضرت ام البنین کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کچھ معجزات بھی ایسے بیان ہوئے کتابوں میں کہ جن میں سے ایک معجزہ جو عام طور پہ ایران میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ پڑھا جاتا ہے ایک ارمنی لڑکی کے بارے میں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے دختر ارمنی۔ جب ایران میں کہا جاتا ہے ارمنی، تو ارمنی سے مراد آرمینیا کے وہ کرسچنز ہیں کہ جن کو خلیفۃ المسلمین کون سے خلفاء؟ عثمانی خلفاؤں نے لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا تھا۔ قطعاً یہ کوئی اسلامی اعتبار سے خوشی کی بات نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ تو ایران میں جب کہا جاتا ہے ارمنی، تو اس سے مراد ہوتی ہے کرسچنز۔ جب بھی ارمنی کہا جاتا ہے، ان کی لینگویج بھی اب تک چل رہی ہے، تو وہ مراد ہوتے ہیں وہ آرمینیا کرسچنز۔ تو ایک واقعہ ہے ارمنی لڑکی کا کہ وہ اپاہج ہو گئی تھی، بالکل ہی بستر پہ پڑی ہوئی تھی اور بالکل بے حس حرکت، جیسے کہا جائے کہ اسپائنل کارڈ وغیرہ کا پرابلم ہے، اس قسم کا پرابلم، تو بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اور علاج کرا کرا کے ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، اور باپ جو ہے وہ تہران میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ اور ایک دن وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تو میری بیوی جو ہے وہ بہت گھر میں داخل ہوئی، بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ پڑوسیوں نے مجھے بلایا تھا کہ سفرہ ہے ام البنین کا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ مثال کے طور پر مہندی جو ہے وہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، تو ہم اسے بارہا کہہ چکے ہیں کہ مہندی جو ہے حضرت قاسم کا عقد ہوا یا نہیں ہوا، اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن مہندی چاہے وہ خواہش کی صورت میں ہو، چاہے ایک جوان کی موت کی علامت کی صورت میں ہو، کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں جوان لڑکے کی اگر موت ہو جائے تو اس پہ صحرا ڈالا جاتا ہے، تو مراد یہ نہیں ہے اس کی شادی ہو چکی ہو، منگنی ہو چکی ہو، بلکہ ایک علامت کے طور پر۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مہندی کی جو رسم ہے وہ ایران سے اور عراق سے ہمارے یہاں آئی ہے، نہ کہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ یا یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوتی، تو ہم کئی دفعہ اس کو بیان کر چکے کہ ہمارے بہت سارے طالب علم، بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو سالوں قم میں رہے لیکن کبھی بھی انہوں نے وہاں کی رسم و رسوم میں یا محرم میں شرکت نہیں کر پائے۔ وجہ کیا تھی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے وہ پاکستان آ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایام اضحیٰ کے بعد وہ دوبارہ ایران جاتے تھے۔ انہیں بعض دفعہ 20 سال میں موقع ہی نہیں ملا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو مہندی کی جو رسم ہے در حقیقت وہاں سے آئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ معصومین علیہم السلام کا خصوصاً اور باقی مقدس ہستیوں کے نام سے وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کھانے کو کہا جاتا ہے دسترخوان۔ اب وہاں پر دسترخوان نہیں کہا جاتا، وہاں پر کہا جاتا ہے سفرہ۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے سفرہ جناب رقیہ،
کہ حضرت رقیہ کے نام کا سفرہ، جو ہمارے نہیں ہوتا، اگر ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا نام زیادہ سے زیادہ معاشرے میں استعمال ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے توسل کریں، اتنا بہتر ہے۔ تو وہاں پر ایران میں ایک جو مشہور سفرہ ہے وہ ہے سفرہ ام البنین، کہ جس میں حضرت ام البنین سے اور خصوصاً حضرت عباس علیہ السلام سے توسل کیا جاتا ہے، ان کو ان کی والدہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، خود مولا امیر المومنین سے توسل کیا جاتا ہے، شہداء کربلا سے توسل کیا جاتا ہے، اور خصوصاً حضرت ام البنین سے توسل کیا جاتا ہے، اور ایک خاص جو ہے وہ ایک رونق ہوتی ہے، خاص جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان میں بھی جو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان میں سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یہ بھی انڈیا کی چیز نہیں ہے یا پاکستان کی چیز نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت ایران سے آئی ہے۔ اگر آپ جا کے گوگل فارسی میں لکھیں سفرہ امام حسن تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ کو ہزاروں فوٹوز مل جائیں گی کہ ہر چیز اس پر ہری ہے، دسترخوان ہری، پلیٹیں ہرے، سب کچھ ہرا۔ وجہ کیا ہے؟ آیا اس میں کوئی قباحت ہے، کوئی برائی ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تدریجاً ہم وہابیت کے مزاج میں چلے جائیں گے کہ یہ چیز بیان نہیں ہوئی۔ کس نے کہا کہ جو چیز بیان ہوگی وہ فقط حلال ہے؟ ہر چیز حلال ہے، حرام کے لیے دلیل چاہیے، نہ کہ حلال کے لیے دلیل چاہیے۔ خود اہل سنت کا اور شیعوں کا وہابیوں سے جو مین ٹکراؤ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ذکر روایت میں نہیں ہے حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے روکا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اور اگر ہرا سفرہ ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کا تو وہ یاد دلاتا ہے اور توجہ دلاتا ہے زہر کی جانب۔ اور اگر کسی بھی چیز سے مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی یاد تازہ ہو اور کسی بھی چیز سے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں سے نفرت میں اضافہ ہو تو بلا شک وہ عمل بہترین عمل ہے، کیونکہ ایک جانب ضروری ہے اہل بیت سے محبت، دوسری جانب ضروری ہے دشمنان اہل بیت سے شدید نفرت۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت اور دشمنان اہل بیت سے نفرت میں اضافہ فرمائے۔ تو ایک بہترین جو سفرہ ہوتا ہے وہ ہے سفرہ ام البنین۔ تو یہ ارمنی کہتا ہے کہ میری بیٹی بالکل جو ہے وہ بستر پہ پڑی ہوئی تھی، حرکت بھی نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ بول بھی نہیں پاتی تھی، اور ایک دن میں جب واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی اور بچے بھی تھے، تو بیوی جو ہے واپس گھر آئی تو اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے سوال کیا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں گئی تھی، کسی نے مجھے پڑوس میں بلایا تھا، سفرہ ام البنین تھی۔ میں نے کہا کون ہے ام البنین؟ کہا کہ یہ جو عزاداری میں اتنا ذکر ہوتا ہے حضرت عباس کا، یہ ان کی والدہ ہیں، تو یہ لوگ ان سے توسل کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی بس نیت کی ہے کہ اگر میری بیٹی صحیح ہو گئی تو میں بھی سفرہ کروں گی حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہا کا، تو تم تھوڑے سے پھل لے آؤ۔ اب اتنی اس میں طلب تھی کہ اس نے کہا کہ بس میں ابھی سے شروع کر دیتی ہوں۔ اور یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اگر کسی کار خیر کو کرنا ہو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو میں قرآن پڑھوں گا، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل فرما بحق حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہا، اور اس سے پہلے کہ میری مشکل حل ہو میں نے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس نے پھل منگائے، یہ آدمی کہتا ہے کہ میں پھل لا کے گھر میں رکھے، ہم نے رات کو ہم لوگ سو گئے، میری بیٹی کا ہاتھ جو ہے میری بیوی کے ہاتھ میں تھا، ایک دم سے اس نے ہاتھ چھڑایا، میری بیٹی کی بھی بیوی کی بھی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے جو ہل نہیں سکتی تھی وہ بیٹھی ہوئی، اور ماں کو جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، اور ماں جو ہے اٹھی تو اس نے کہا کیا ہوا تم صحیح ہو گئی؟ کہنے لگی ہاں صحیح ہو گئی۔ کا کیا ہوا؟ کہنے لگے خواب میں خاتون آئی تھی، اس کا نام تھا ام البنین، اور اس نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اٹھ جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ جو تم نے عہد کیا ہے اس پہ عمل کرے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔